آپ کو شاید علم بھی ہوگا اگر تاریخ پڑھی ہے تو سن 1927 کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز کتاب کے ناشر راجپال کو جب چھوڑ دیا تو میرے پیارے بھائیوں مسلمانوں کے دلوں کے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک شروع ہوئی۔ ایک جلسے کے اندر امیر شریعت حضرت عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمن مسلمانوں کے جذبات کو برانگیختہ کرنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ اے مسلمانان لاہور، آج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو اس شہر کے ہر دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ آج ناموس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سوال درپیش ہے۔ یہ واقعہ سقوط بغداد سے زیادہ المناک ہے، یہ واقعہ سقوط بغداد سے زیادہ غمناک ہے، کیونکہ زوال بغداد سے ایک سلطنت پارا پارا ہو گئی تھی، لیکن میرے محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کے واقعے سے آسمانوں کی بادشاہت متزلزل ہو رہی۔ جس انسان نے، جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو عزت کا شرف بخشا، آج اس کی اپنی عزت خطرے کے اندر۔ اور امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری علیہ الرحمن نے فرمایا کہ آج سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آج سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے دروازوں پر کھڑے ہو کر کے دستک دے رہی ہیں کہ مسلمانوں، ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہماری شان اقدس کے اندر گستاخی کی گئی؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں برا بھلا کہا گیا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہمیں گالیاں دی گئی؟ میرے پیارے بھائیوں، مجمع کے اندر ایک کوہرام مچ گیا۔ مشہور ادیب ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ اس تقریر کا یہ اثر تھا کہ لوگوں نے اپنے بچے امیر شریعت کے قدموں میں ڈال دیے کہ لو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر قربان کر۔ آج میرے پیارے بھائیوں، ہمارے اس ملک کے اندر بھی ہم سب کے محسن اعظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کی گئی۔ ہم یہاں سے اس ملک کے اندر بسنے والے ہر بندے کو، بلکہ پوری دنیا کے اندر رہنے والے ہر فرد کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر ادنا سے ادنا سی گستاخی بھی کسی بھی صورت برداشت نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ عزیز، ہمیں اپنے مالوں سے زیادہ عزیز ہے، ہمیں اپنی ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارا سب کچھ قربان۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی ہستی کا کوئی مقام ہے تو وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت۔ لہذا جو بندہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر گستاخی کرنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے، اس کی عقل ٹھکانے لانے کے لیے، اس کے ہوش ٹھکانے لانے کے لیے ہم سے جو کچھ بھی ہوگا وہ کریں گے، کیونکہ جو ہم سے مال مانگو تو مال دیں گے، جو ہم سے جان مانگو تو جان دیں گے، مگر ہم سے یہ کبھی نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے۔ اس لیے میری آپ سبھی سے درخواست ہے، بلکہ ہر مومن سے درخواست ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے اندر میرے پیارے بھائیوں جب بھی کبھی کوئی گستاخی ہو تو کوئی تھانہ ایسا نہ چھوڑیں جس کے اندر آپ شکایت درج نہ کریں۔ روئے زمین کے اوپر کوئی خطہ، کوئی چپا ایسا نہ چھوڑیں کہ جہاں آپ دھرنے نہ دیں، مظاہرے نہ کریں، کیونکہ یاد رکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو خدا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ایمان ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو دین ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہم ہیں۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تو پھر یاد رکھو کچھ بھی نہیں۔ ہم میں سے جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہر بندے کو ایک نہ ایک دن موت آ جانی ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے، ہر حال میں موت آئے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ موت ہمیں ہزارہ درجے عزیز ہوگی، افضل ہوگی، جس موت کے بعد کل میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے یہ کہیں کہ کل جب دنیا کے اندر میری عزت پر ڈاکہ ڈالا گیا تو میرے یہ بندے تھے جو میری عزت اور حرمت کے لیے کھڑے ہوں۔ بس اللہ رب العزت ہر مومن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جنہوں نے